امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے، گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا. پھر خیموں کی طرف بڑھے تو اللہ کو زندگی مقصود تھی، آل رسول کی نسل چلنی تھی. تو علی ابن الحسین بیمار تھے، جن کو زین العابدین، ابھی میں نے ان کا قصہ سنایا. اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے، بیمار ہے چھوڑ دیا جائے. تو خواتین، بچے، حضرت علی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین اور آپ کی بیگم رباب، آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھی رباب. آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، اتنا ان سے پیار تھا. وہ بھی ساتھ تھی. ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی. پھر ابن سعد نے کہا 10 گھوڑ سوار آؤ. انہوں نے حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. جب قافلے کو گھسیٹ کے باہر لائے لے جانے لگے تو حضرت زینب نے دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے. سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین وہ بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا. ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا، یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا. یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے، مت ضمیر بیچو، مت ضمیر بیچو. ٹکڑے ٹکڑے بدن. تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے جنہوں نے، آپ حیران ہوں گے، کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. قوا محمدا وا محمدا. اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء. وا محمدا وا محمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ. بناتك السبايا ذريتك مقتلة تصفي عليها الرياح. آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفیٰ، آج تیرے نواسے کی بارات ہے. آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے، اپنے خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہے. آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا، آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا لگ رہا. اس کا جسم بکھرا ہوا ہے، اس کی بوٹیاں بکھر گئیں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آج اس کا لاشا پڑا ہے. یا ہے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد ذبح ہو چکی ہے. ان پر کفن ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی ان بدبختوں نے، تو تصفی علیہ الریاح، کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا. تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا ہے. یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، پھر چھڑی ماری، پھر کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو. تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا او ظالم، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا نہ کر.
میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، نہ کر۔ کہنے لگا تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تیری عقل خراب ہو گئی ہے۔ تو میں میری نہیں، تیری عقل بگڑی ہے، آنے والے دن تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ میرے بھائیو، نماز کا وقت قریب ہو گیا، بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے۔ میں کسی کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا، اشارے کر دیتا ہوں، پڑھو اس کو، پڑھو، خود پڑھو، پیغام لو، پیغام لو۔ ہے ظلم کا ساتھ نہیں دیا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، ذبح ہو گئے نسل سمیت، بچوں سمیت۔ پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے، جھوٹ سے بچ، خیانت سے بچ۔ سارے دفتر والوں کو پیغام ہے، رشوت سے بچو، رشوت سے بچو، ظلم و ستم ڈھانے سے بچو۔ ساری دنیا کے میں کیا کہوں، میرے ملک کا ایک ایک طبقہ ضمیر بیچ کے سویا ہوا ہے۔ جہاں انصاف دینے والے بک جائیں، جہاں جج کے قلم کی قیمت لگے، جہاں جس دیش کے جج کو خریدا جا سکتا، جس کے قلم کو خریدا جا سکے، جس دیش کے وکیل کو خریدا جا سکے، جس دیش میں جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہو، جس دیش کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے، گاہک سمجھے۔ بھائیو، جتنے بیٹھے ہو اتنے تو توبہ کریں ہم، کہ آؤ بھائی آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنی زندگی کی منزل بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ظلم سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، بہتان سے نکلو، رشوت سے نکلو، حرام سے نکلو، شراب سے نکلو، زنا سے نکلو، بدکاری سے نکلو، فحاشی سے نکلو، جوے سے نکلو، جھوٹے مقدموں سے نکلو، جھوٹی گواہیوں سے نکلو۔ قطابہ بن بکار کی مجلس میں مصر کا بادشاہ واز سنتا تھا، 18 برس آتا رہا، 18 برس، اور ہر سال 1000 دینار، 1000 دینار ان کو گفٹ کرتا تھا، 1000 دینار، کوئی 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 1000 دینار۔ 18 سال کے بعد ایک فتوے پہ دستخط مانگے کہ یہاں سائن کر دیں، فتویٰ غلط تھا۔ انہوں نے کہا مولوی نو 18,000 دینار دیتے کیوں نہیں کرے گا؟ انہوں نے فرمایا یہ تو شرعن خلاف ہے، میں کیسے دستخط کروں؟ وہ کہنے لگا کرنے پڑیں گے۔ میرا ضمیر نہیں تم ایسے خرید سکتے، میں نہیں کروں گا۔ کہنے لگا میرے 18,000 دینار واپس کر۔ 18,000 دینار اربوں روپیہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا مولوی بھکھا ساڈا کھاوے تے ساڈے اگوں سر چاوے۔ کہنے گے ٹھیک ہے، گھر گئے، 18 تھیلیاں 1000 دینار کی، ان کے رسی بھی گرا بھی نہیں کھولی تھی، گرا پہ سرکاری مہر ہوتی ہے، وہ مہر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، جیسی تھی ویسی لا کر اس کے سامنے رکھ کے کہا تو میرے ایمان دا مل اتنا ہی لایا اے 18,000 نکل جا میری مجلس سے، چپ
कमबख्त, तूने मुझे 18,000 में खरीदना चाहा, तूने मेरे ईमान की कीमत ये लगाई थी। जैसे वो पड़ा था उसके मुंह पे मार दिया। भाइयों, ऐसा अल्लाह से ईमान मांगो, ज़मीर मांगो जो अल्लाह पे तो कुर्बान हो, लेकिन इन सिक्कों पर न बिक जाए, इन ठेकरों पर न बिक जाए। नियत करते हो सारे, तौबा करते हो मेरे साथ? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। पक्की है तो अल्लाह के यहाँ कबूल है, क्योंकि मेरे रब को तौबा जैसे पसंद है। सुभान अल्लाह। और मेरी तुम्हारी तो मरी कोई नहीं है। मेरा रब कहता है मेरा बंदा इतने गुनाह कर कि जमीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, यहां से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, फिर सिर्फ एक दफा कहना या अल्लाह माफ कर, तो मैं सारी माफ कर दूं। आले रसूल की एक फैमिली वो समरकंद पहुंचती हैं कि कुछ रिस्क की तलाश में, तो वहां पूछती हैं कि यहाँ कौन सखी है जिसका डेरा चलता है। तो उन्हें कहा गया कि एक यहाँ सरदार है, मुसलमान है, उसका डेरा चलता है, और एक यहाँ पारसी है, आतिश परस्त, उसका डेरा चलता है। तो उन्होंने बच्चियों को एक सराय में बिठाया और अब आ गई मुसलमान सरदार के पास कि मैं आले रसूल हूं और मैं फकीर हूं, मुझे पनाह चाहिए। वो कहने लगे तेरे पास कोई लिखा हुआ है? नसबनामा होता है ना। वो कहने लगी मैं परदेसन हूं, मैं नसबनामे कहाँ उठा के फिर रहा हूं। तो वो कहने लगा यहाँ तो हर दूसरा बंदा आंदा मैं भी सैयदा, मैं भी शाह जी हूं। तो वो वहां से मायूस होकर गई पारसी के पास और उससे कहा मैं आले रसूल हूं, और सारी वो कहानी दोहराई। तो उसने उसी वक्त अपनी बीवी को साथ लिया और सराय पहुंचा, बच्चियों को लिया और घर में आके खाना खिलाया। समर का ठंडा इलाका, सर्दी का जमाना था, उनका आग जलाकर कमरा गर्म करके लिटा दिया, सुला दिया। रात को ये मुसलमान सरदार ख्वाब देखता है, अल्लाह के नबी जन्नत में एक महल के दरवाजे पर खड़े हैं, महल सोने और चांदी का है, और ये सरदार आकर कहता है या रसूल अल्लाह ये महल किसका है? तो आप फरमाते हैं एक ईमान वाले का है। तो ये कहता है या रसूल अल्लाह मैं भी ईमान वाला हूं। तो आप फरमाते हैं अपने ईमान पे कोई सनद पेश कर। अल्लाह। तो वो कांपने लगता है। तो आप गजबनाक हो के फरमाते हैं, गजबनाक हो के कि मेरी बेटी तेरे दर पे आई पनाह ढूंढने, और तू सनद मांगने लगा, दूर हो जा मेरी नजरों से। उसकी आंख खुल गई तो उसने चीखें मारी और पागलों की तरह बाहर निकला, नौकरों को झंझोड़ा, पता करो वो औरत कहां गई है, पता करो। उन्होंने, छोटा सा तो शहर होता था, उन्होंने आके बताया कि वो तो पारसी के घर में हैं। तो वो नंगे पांव नंगे सर भागा और धड़ धड़ दरवाजा जा खड़काया। वो बाहर निकला, हुजूर आप यहाँ कैसे? कहा वो खातून और उसकी बच्चियां मेरे हवाले करो। कहा हुजूर मैं कैसे हवाले करूं, मेरी मेहमान है। कहा नहीं तेरी मेहमान नहीं, मेरी है, वो मुसलमान है, तू पारसी है। कहने लगा हुजूर बिन देखे का सौदा किया था, अब देख के कैसे वापस करूं? वो कहने लगा 300 दीनार ले लो, मुझसे 300 दीनार ले लो, 60 लाख रुपया बनता है 300 दीनार, 300 दीनार ले लो और वो बच्चियां वापस कर दो। कहा मैं कुछ अर्ज करूं? का बोलो। का जो ख्वाब आप देख रहे थे वो ख्वाब मैं भी देख रहा था, मैं भी वहीं खड़ा था।